صبح کی پہلی کرنیں ابھی نمودار ہی ہو رہی تھیں کہ اچانک وادی ہجر کی خاموشی ایک ایسی دردناک گونج سے لرز اٹھی جس نے دلوں کو دہلا دیا۔ نہ ہوا چل رہی تھی، نہ کوئی ذی روح بول رہا تھا کہ اچانک ایک دیو قامت پہاڑی چٹان کسی کاغذ کی طرح بیچ سے پھٹ گئی۔ گرد و غبار کے بادل اٹھے، روشنی کی ایک لہر کوند گئی اور اس پتھریلے سینے سے ایک عظیم الشان حیرت انگیز اونٹنی برآمد ہوئی۔ یہ کوئی عام منظر نہ تھا، یہ قدرت کا وہ معجزہ تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کی پکار پر ظاہر ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں میاں عامر، اور آج میں وہ سچ بتانے جا رہا ہوں جو اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں بتایا گیا۔ اس کہانی کا پس منظر ان گمنام مسافروں سے جڑا ہے جو قوم عاد کی تباہی کے بعد ایمان کی دولت سمیٹ کر نئی زمینوں کی تلاش میں نکلے تھے۔ سفر کٹھن تھا، لیکن تقدیر انہیں وادی ہجر لے آئی جہاں سے قوم سمود کا آغاز ہوا۔ اللہ نے اس قوم کو وہ کمالات بخشے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ ان کے ہاتھوں میں وہ ہنر تھا کہ سنگ لاخ پہاڑوں کو تراش کر بلند و بالا ستون اور عالی شان محل کھڑے کر دیتے۔ آج بھی ان کی تراشی ہوئی دیواریں اور نقش و نگار انسانی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ لیکن افسوس، جب طاقت حد سے بڑھی تو دلوں پر غرور کے تالے لگ گئے۔ وہ نعمتوں کے نشے میں اپنے خالق کو بھول بیٹھے اور پتھر کے بے جان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ انہی تاریک راہوں میں حضرت صالح علیہ السلام کی صورت میں ہدایت کا ایک نور چمکا۔ آپ نے بڑے پیار اور حکمت سے پکارا کہ اے میری قوم، اس ایک اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا۔ مگر جواب میں طنز کے تیر چلے اور معجزے کا مطالبہ کیا گیا۔ جب چٹان سے وہ ناقۃ اللہ کی اونٹنی نمودار ہوئی تو ایک عجیب امتحان شروع ہوا۔ ایک دن کٹیا کا سارا پانی اس اونٹنی کا ہوتا اور بدلے میں وہ پوری قوم کو سیراب کرنے جتنا دودھ دیتی، اور اگلا دن قوم کے لیے مختص تھا۔ مگر حسد اور سرکشی نے انہیں چین نہ لینے دیا۔ اندھی نفرت میں ڈوبے چند بدبختوں نے ایک رات گھات لگا کر اللہ کی اس عظیم نشانی کو لہو لہان کر دیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لہجے میں دکھ۔ جب انہوں نے آخری تنبیہ کی، اب صرف 3 دن ہے، اپنی زندگی جی لو، عذاب کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا تھا۔ پہلے دن چہرے خوف سے زرد پڑ گئے، دوسرے دن غصے اور تپش سے سرخ ہوئے، اور تیسرے دن موت کی سیاہی چہروں پر چھا گئی۔ پھر وہ ہولناک فجر آئی جب آسمان سے ایک ایسی چیخ سیاہ اتری جس نے پہاڑوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ آواز اتنی بھیانک تھی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اور روحیں جسموں کے قفس سے پرواز کر گئیں۔ وہ عظیم الشان محل اور پہاڑوں میں تراشے گئے مضبوط گھر قبرستان بن گئے۔ کنارے کھڑے حضرت صالح علیہ السلام نے نم آنکھوں سے اپنی بستی کو الوداع کہا، کیونکہ انہوں نے نصیحت کے بدلے ہلاکت کو چنا تھا۔ آج مدائن صالح کے کھنڈرات پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں جھٹلانے والوں کا ٹھکانہ صرف عبرت کی داستانیں رہ جاتا ہے۔